نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم کے 28ویں سپارے کا مختصر ترین خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ کا تذکرہ فرمایا۔ مجادلہ مباحثے کو کہتے ہیں، یعنی ڈیبیٹ کو۔ اس میں دراصل حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا تذکرہ ہے، اور بنیادی طور پر اس صورت میں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ زہار اور اس کے احکام۔ زہار کس کو کہتے ہیں؟ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن سے تشبیہ دے دے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں یا بہن۔ اب اس کے احکام کیا ہیں، اس کا کفارہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر یہود اور منافقین کی سرگوشیاں کرنا، اور اس کا حکم اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا، اس کے اوپر وعید بیان فرمائی۔ تیسرے نمبر پر آداب مجلس اور منافقین کی حقیقت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایمان والوں کے گروہ کا تذکرہ، حزب اللہ کا تذکرہ، یعنی ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے وہ پیار کرے۔ اس پر یہ آیات بھی نازل ہوئیں، اور حزب اللہ یعنی ایمان والوں کے بارے میں 2 باتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ایک تو دنیا میں ان کو نور ایمان ملے گا، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت ان کو جنت عطا کریں گے۔ اسی 28ویں سپارے میں اب اس کے بعد سورہ حشر کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں سورہ حشر کے آغاز کے اندر جو آیات ہیں ان کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہود مدینہ کے ساتھ ایک نکاتی معاہدہ وہ یہ تھا کہ مدینہ سے باہر کے لوگ اگر حملہ آور ہوں گے تو ہم مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ اب یہ طے ہو گیا۔ بنو نذیر کے پاس جو یہود کا ایک قبیلہ تھا، شرائط معاہدہ لکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مگر ان یہودیوں نے ایک سازش یہ کی کہ اوپر سے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چٹان گرانے کا ارادہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے اور معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں اسماء حسنہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، اور یہاں اللہ کے ان 99 ناموں میں سے چند ناموں کا تذکرہ کر کے اللہ کی تقدیس، تحمید، توحید کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ممتحنہ کا معنی ہوتا ہے امتحان لینے والی۔ اس صورت میں دراصل ان عورتوں کا تذکرہ ہے اور ان عورتوں کے امتحان کا حکم ہے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی تھی۔ اصل میں صلح حدیبیہ کے اندر یہ شرائط تھی، جو مکہ سے مدینہ آئے گا اس کو واپس مکہ بھیج دیا جائے گا، یعنی کفار کی طرف، مشرکین کی طرف۔ البتہ مدینہ سے جو مکہ آئے گا اس کو نہیں بھیجا جائے گا۔ بظاہر یہ شرط تو مسلمانوں کے خلاف لگتی تھی، لیکن اس میں بے شمار حکمتیں تھیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ مکہ سے کئی مرد جب مدینہ آئے ان کو تو واپس بھیجا گیا، مگر کچھ خواتین بھی آئیں۔ اب ان خواتین کو بھی معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ واپس بھیجا جائے گا، مدینہ سے ان کو واپس مکہ بھیجا جائے گا۔ اس موقع پر یہ آیات آئیں کہ یہ عورتیں ان شرائط سے مستثنیٰ ہیں اور عورتوں کو واپس بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ حکم ضرور آیا کہ ان عورتوں کا امتحان لے لیں، جانچ پڑتال کر لیں کہ واقعتاً یہ ایمان لائی ہیں یا نہیں لائی۔ یہ تذکرہ اس سورہ کے اختتام کے اندر اللہ رب العزت نے، یعنی سورہ ممتحنہ کے اختتام میں یہ فرمایا، اور اسی مناسبت سے کہ ان کا امتحان لیا جائے اس سورت کو سورہ ممتحنہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ صف۔ بعض صحابہ کرام نے یہ کہا اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کو فلاں عمل بہت زیادہ محبوب ہے تو ہم اس عمل پر اپنی جان دے دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت بڑا دعویٰ نہ کیا کریں، اور دعوے سے پہلے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ لم تقولون ما لا تفعلون، جو نہیں کر سکتے وہ کیوں کہتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ کا تذکرہ فرمایا، جس میں بنیادی طور پر جمعہ کے احکام اور پھر انبیاء کی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، 4 قسم کے فرائض منصبی، آیات قرآن کی تلاوت، تعلیم، تزکیہ اور تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، یہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد 28ویں پارے میں ہی اللہ رب العزت نے سورہ منافقون کا آغاز فرمایا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ یہ جب منافقین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ گواہی دیتے ایمان کی، تو اللہ رب العزت گواہی دے رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہیں، صرف اور صرف اوپر سے ذکر کرتے ہیں۔ شان نزول اگلی آیات کا یہ، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ،
بنو المصطلق ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ان کے مقابلے میں گئے اور شکست دی. وہاں پانی کے ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کے درمیان کچھ تلخی اور تکرار ہو گئی. اس کے نتیجے میں عبداللہ ابن ابی جو کہ منافقین کا رئیس تھا، اس نے کہا مہاجرین کو اتنا زیادہ سر پر نہ چڑھاؤ کہ یہ تمہارے مقابلے میں بات کرنے لگے. اور پھر ساتھ میں نعوذ باللہ یہ جملہ بھی کہا جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو عزت دار لوگ نعوذ باللہ ذلت والے لوگوں کو نکال دیں گے. گویا نعوذ باللہ اس کا یہ جملہ نبی اور صحابہ سے متعلق تھا. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخلص صحابی تھے، انہوں نے سن لیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا، اس نے انکار کیا. لیکن آگے چلنے کے بعد وہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ رب العزت نے باقاعدہ تصدیق فرمائی کہ اس رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے یہ جملہ باقاعدہ کہا ہے. ان کی اس منافقت کو اللہ رب العزت نے اس طرح سے آشکارا فرمایا. اس سپارے کے آخر کے اندر سورہ طلاق کا تذکرہ ہے. اس میں طلاق کے بنیادی احکام اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ پہلی بات تو یہ طلاق کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اور اگر طلاق کا قدم مجبوری میں اٹھانا پڑے تو پھر رجعی طلاق دینی چاہیے. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ وہ جو طلاق ہے وہ ایسی طہر میں، ایسی پاکی کی مدت کے اندر دینی چاہیے جس پاکی کی مدت کے اندر شوہر کا بیوی سے ازدواجی تعلق نہ ہوا ہو. اس کا فائدہ آگے چل کر کے ہوتا ہے کہ عورت کی جو عدت ہوتی ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے. 3 ماہواریاں 3 مینسز یہ عام طور پر عورت کی عدت ہے. البتہ عائشہ اور حاملہ کا تذکرہ فرمایا. عائشہ وہ عورت بہت کم عمر ہونے کی وجہ سے یا زیادہ بوڑھی ہونے کی وجہ سے جسے ماہواری یعنی مخصوص ایام نہ آتے ہو، ان کی عدت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ وہ 3 ماہ ہے. اور جو پریگننٹ خاتون ہوتی ہے اس کی عدت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ وہ وضع حمل ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا. آخر میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو، اس کا تذکرہ فرمایا، مگر ایسی توبہ جو خالص توبہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ضمن کے اندر یہ ارشاد فرمایا توبہ خالص وہ ہوتی ہے جس میں ندامت ہو، ازالہ کر دیا جائے اگر کوئی جرم تم نے کیا ہے، اور فرض کی ادائیگی ہو، مستقبل میں گناہ کو ترک کرنے کا پکا عزم ہو، اور پچھلے گناہ پر شرمندگی ہو. 29ویں سپارے کا مختصر ترین خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابتدا میں سورہ ملک کا تذکرہ فرمایا. ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، چونکہ ابتدائی آیت میں تبارک الذی بیدہ الملک اللہ کی بادشاہت کا تذکرہ تھا، اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ ملک کہا گیا. یہاں ابتدا میں اللہ کی 3 صفات عالیہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ سب سے بالا تر ہے، اور آسمان و زمین پر اللہ کی حکومت ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. ان صفات عالیہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کفار کی ایک حماقت کا جواب دیا. یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو جائیں گے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جب ختم ہو جائے گا، اور وہ اس طرح سے ختم ہو جائے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات و وصال ہو جائے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ جواب دیا کہ چاہے وفات ہو جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فتح عطا فرما دے، تمہیں کوئی نفع پہنچنے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کی دلیل یوں بیان فرمائی کہ یاد رکھو جو شخص اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے، جھوٹا دعوی نبوت کرتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتے. یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ مدد و نصرت فرما رہے، تو پتہ چلا ہے کہ یہ سچائی پر مبنی نبوت ہے. اس کے بعد سورہ معارج کا تذکرہ. معارج کا لفظ کہتے ہیں اوپر چڑھنے کے راستے کو. تیسری آیت کے اندر چونکہ اس کا تذکرہ تھا، اس لیے اس مناسبت سے اس سورہ کو سورہ معارج کہا گیا. اس کے بعد سورہ نوح کا اللہ رب العزت نے آغاز فرمایا. 950 سال کم و بیش حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی. کچھ لوگ مانے، مگر 4 بتوں کا جہاں تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ یہ وہ بت ہیں ود، سواع، یغوث اور یعوق، ان کی یہ قوم مسلسل عبادت کرتی رہی. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے باقاعدہ دعا کی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر روئے زمین پر اے اللہ کسی کافر کو زندہ نہ رکھ.
پھر اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور اس قوم نوح کو ہلاک فرمایا۔ اس کے بعد سورہ مزمل کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ مزمل دراصل چادر اوڑھنے والے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لپٹ گئے، تو اللہ رب العزت نے پیار کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے۔ جب پہلی وحی آئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اس وقت بھی یہ لفظ مزمل سے یہ لفظ نکلا ہے، زملونی زملونی، فرمایا مجھے چادر اڑھا دو۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب مزمل محبت کے اظہار کے طور پر ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد تہجد کی فرضیت، نبی اور صحابہ کرام پر ابتدا میں تہجد کی نماز فرض تھی۔ قم اللیل الا قلیلا، شروع میں یہ تہجد کی نماز فرض قرار دی گئی، بعد میں چل کر اس تہجد کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ قیامہ کا تذکرہ فرمایا، قیامت کے دن کی قسم کھائی، بعث بعد الموت کا تذکرہ، اور پھر فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر لیں گے اور جمع کر کے دوبارہ گوشت پوست کا انسان بنا کر اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال و جواب نہیں کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیوں کو جمع کرنا تو آسان ہے۔ اس دنیا میں یہ جو انسان کی انگلیوں کا پورا ہے اس میں باریک باریک خطوط اور لکیریں ہیں، ہم اسی جیسا پورا والا انسان اور ہاتھ کی انگلیاں بنا کر کے دوبارہ اپنے سامنے بھی کھڑا کر لینے پر قادر ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی، اور کیسی گہری بات، خالق انسان کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سورہ دہر، دہر اصل میں زمانے کو کہتے ہیں، چونکہ پہلی آیت کے اندر دہر کا لفظ آیا تھا، اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورہ دہر کہا گیا۔ انسانی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا کہ یہ دیکھو، غور کرو، لم یکن شیئا مذکورا، پہلے تو انسان نطفے سے بھی پہلے قابل ذکر کوئی چیز ہی نہیں تھا، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا تھا، پھر اللہ نے اس کو قابل ذکر بنایا، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، راستہ عطا کیا۔ مقصد یہ ہے کہ انسانی تخلیق سے آزمانا چاہتے اللہ رب العزت کہ یہ انسان ناشکری میں مبتلا ہوتے ہیں یا شکر گزار بندے بنتے ہیں۔ اس پارے کے آخر میں سورہ مرسلات کا تذکرہ، مرسلات اصل میں کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے ہواؤں کا چلنا۔ 5 قسم کی قسمیں اللہ رب العزت نے اس کے آغاز کے اندر فرمائی۔ قسم ان ہواؤں کی جو مسلسل چلائی جاتی ہیں، وہ قسم ان ہواؤں کی جو آندھیوں کی طرح چلتی ہیں، جو بادلوں کو اڑا کر منتشر کر دیتی ہیں، قسم ان فرشتوں کی جو وحی لاتے ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرتے ہیں، اور پھر قسم ان فرشتوں کی جو وحی کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں۔ ان قسموں کے بعد قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کا وقوع وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا، اور قیامت لازمی واقع ہو کے رہے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے متقین کی صفات بیان فرمائی، پہلے وقوع قیامت کا، پھر اہل جہنم کا، پھر اہل جنت کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ جنتیوں کو سائے، چشمے، میوے ملیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، یہ بدلہ ہے ان سارے کے سارے اعمال کا جو تم دنیا کے اندر صالح شکل کے اندر کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو جنتیوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔